آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء بھیجے ہیں، ان انبیاء کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے یہ عہد کیا تھا، جس عہد کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء سے عہد لیا، پکا وعدہ لیا، اس بات کا وعدہ لیا، یعنی یہاں چند انبیاء کا ذکر فرما دیا اللہ نے، لیکن دوسری جگہ پر نبیین فرمایا کہ انبیاء سے وعدہ لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے انبیاء آئے ہیں، ان کی صحیح تعداد یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت اپنے علم کے مطابق یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان انبیاء سے یہ وعدہ لیا، اور وعدہ یہ لیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اگر میرے آخری نبی تشریف لے آئیں تو آپ اپنی شریعت کو چھوڑ کر ان کی اتباع بھی کریں گے، اور وہ جس شریعت کو لے کر آئیں گے اس شریعت طیبہ کی آپ پیروی بھی کریں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء میں سب سے آخر میں آئے ہیں۔ اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا جائے، عیسوی تاریخ چل رہی ہے، عیسوی کیلنڈر ہے جو آج کل کے اعتبار سے 2023 چل رہا ہے، یہ کیلنڈر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور اس کیلنڈر کے اعتبار سے 571 عیسوی کو آپ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد آپ علیہ السلام آئے ہیں، تو ان سے بھی عہد لیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کتنے انبیاء آئے، اور ان انبیاء کا جو وقت ہے وہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے کتنا پہلے ہے، اس کی کہیں تاریخ میں کہیں مستند روایات نہیں ملتی کہ کتنا وقت ہے۔ بہرحال اس وقت میں اللہ رب العزت نے انبیاء سے عہد لیا بھی ہے، اور انبیاء کو آپ علیہ السلام کی اطاعت کا بھی کہا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں کہ ایک امام صاحب ہوں، وہ اگر اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو کچھ وقت کے لیے نماز کے لیے متعین کر کے جائیں، تو وہ جب بھی اپنی مصروفیت سے فارغ ہو کر جلدی واپس آ جائیں۔ اگر مثال کے طور پر یہ کہہ دیں کہ میں کل واپس آؤں گا، آپ نے 5 نمازیں میری جگہ پڑھانی ہیں، اب جو نائب کے طور پر نماز پڑھا رہا ہے، اب اگر امام صاحب کل کے بجائے اسی دن واپس آ جائیں، اس کو جو ذمہ داری سونپی تھی اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اسی اصل امام کا جو عہدہ ہے، اسی اصل امام کی جو ذمہ داری ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام نے آنا تو بعد میں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء کو یہ باور کروایا کہ اگر آپ علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں تو آپ کو اپنی نبوت، اپنی امامت، اپنی شریعت کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام کی شریعت کی اتباع کرنی ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک عہد الست کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب روح سے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ، یعنی یہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی آگے اولاد ہے، قیامت تک اولاد آئے گی، اس تمام اولاد کو اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کو چھوٹے چھوٹے جسم دے کر عالم ارواح میں جمع کیا، اور اس میں اللہ رب العزت نے ان تمام روحوں سے پوچھا۔ ان روحوں میں انبیاء بھی ہیں، ان روحوں میں میں اور آپ بھی ہیں، ان روحوں میں آج تک جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں زندگی گزار کر وہ بھی شامل ہیں، اور قیامت کی صبح تک جو انسان اس دنیا میں آئے گا وہ سب کے سب ان روحوں میں شامل تھے۔ اللہ رب العزت نے جب عہد لیا ہے تو اس عہد میں تمام روحوں نے کو جب اللہ نے فرمایا کہ الست بربکم، اس کے جواب میں تمام روحیں خاموش رہی، کیونکہ ان کو پتہ نہ تھا کہ کیا جواب ہے۔ ان میں سب سے پہلی روح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بلا، بے شک کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بلا فرمایا، اس کے پیچھے تمام روحوں نے یہ بلا کہا۔ اب جیسے ایک استاد ہوتا ہے، استاد جب اپنے شاگردوں کو کوئی سبق پڑھاتا ہے تو پہلے استاد بولتا ہے، پھر استاد کی اس بولی ہوئی بات کو شاگرد دہراتے ہیں۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے بلا پہلے کہا،
اور باقی جتنی روحیں تھیں ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بلا کہا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معلم الناس بن گئے ہیں، یعنی پوری انسانیت کے اور تمام کی تمام روحوں کے سرکار اور استاد آپ علیہ السلام بن گئے ہیں۔ تو یہ تمغہ بھی آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔